بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي أي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے محترم بھائیو دوستو اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ و امن والو کا ہم پر احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں۔ اللہ فرما رہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ اتنے انعامات اللہ نے فرمائے ہیں، کوئی احسان جتلایا نہیں اللہ نے۔ ایک احسان اللہ نے جتلایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، مومنوں میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے اپنا محبوب نبی تمہاری طرف بھیجا ہے۔ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اللہ نے اپنے پیارے نبی کا امتی پیدا فرمایا ہے۔ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے نبی کا امتی پیدا فرمایا۔ نبیوں نے فرمائشیں کی۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں لوگ منتیں کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، ہمیں فلاں پارٹی کا ٹکٹ مل جائے، فلاں پارٹی کا ٹکٹ مل جائے۔ اللہ نے بن مانگے اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، تمام نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں اللہ کا نبی جنت میں نہ داخل ہوں۔ وَإِنَّ الْجَنَّةَ حرمت علی الامم کلها حتی تدخلها امتی، ساری امتوں پر جنت حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک میری یہ امت جنت میں نہ داخل ہو۔
یہ اعزاز کس وجہ سے ملا؟ محبوب کے امتی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ محبوب سب سے اعلیٰ ہے تو امت بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ محبوب کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمائے ہیں جو وجہ کائنات ہیں، جو دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے چرچے ہوئے ہیں، یہ پروگرام رکھا گیا، پہلے اعلانات ہوئے فلاں دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجے گی اور اعلانات ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب نبی تشریف لائے، اعلانات پہلے سے ہو رہے ہیں، کائنات بننے سے پہلے اللہ کے نبی کے اعلانات ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بہت سارے نام ہیں، صفاتی نام، لیکن ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں احمد، میں ماقی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ اور میں یاسین۔ آخری نام ہے یاسین۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کائنات بننے سے 1000 سال پہلے، حضرت آدم علیہ السلام بعد میں بنے، کائنات بعد میں بنے، 1000 سال کائنات بننے سے پہلے اللہ نے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ یاسین کس کا نام ہے؟ ہمارے نبی کا نام۔ اللہ خطاب فرما رہا یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ تو میرے رسولوں میں سے ہیں۔ علماء نے لکھا انکا کاف وہاں آتا ہے یہاں کوئی سامنے موجود ہو، اللہ فرما رہے ہیں آپ تو میرے رسولوں میں سے ہیں۔ کائنات بننے سے پہلے جس نبی کے چرچے ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، پھر شیطان نے ورغلایا، وہ درخت کے قریب گئے، اللہ کی بھول کر نافرمانی ہوئی، جان بوجھ کر نہیں، شیطان نے قسم کھائی وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھے کوئی جھوٹے قسم تو نہیں کھا سکتا، تو بھول ہو گئی، اللہ نے جنت سے نکالا، پھر 300 سال تک اللہ کے سامنے روتے رہے۔ میدان عرفات میں جہاں منارہ ہے وہاں اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، میں تجھ سے اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا آدم یہ کون ہے جن کے طفیل، جن کے وسیلے سے تو معافی مانگ رہا ہے؟ عرض کیا اللہ میں جنت میں جانے لگا تو میں نے جنت کے دروازے پر بڑا سارا لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں سمجھ گیا اللہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ وہ کوئی عظیم ہستی ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم یہ تیری نسل میں آنے والا میرا محبوب ہے، لیکن اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی۔ آج لوگ کوئی وردی پہ فخر کر رہے ہیں، کوئی عہدے پہ فخر کر رہے ہیں، کوئی حکومت پہ۔ سب سے بڑے فخر کی بات ہے اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، محبوب کا امتی۔ جو سب سے زیادہ لوگ کہتے ہیں سائنس ٹیکنالوجی والے ترقی کر گئے، نہیں، محبوب کو اللہ نے جو مقام بخشا ہے، محبوب کے غلاموں کو اللہ نے جو مقام بخشا ہے، ان کی ترقی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ فرما رہے ہیں انہو سیأتی من بعدک نبی اسمہ احمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے داؤد تمہارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام آسمانوں میں حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صادقہ سردار نبی ہوں گے، سچے نبی ہوں گے۔ لا اغضب علیہ ولا یغضبنی ابدا۔ اے داؤد میرے نبی، نہ کبھی میں ان سے ناراض ہوں گا، نہ کبھی وہ مجھے ناراض کریں گے۔ وقد غفرت له ما تقدم من ذنبی وما تأخر۔ بالفرض کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے میں نے کرنے سے پہلے سب معاف کر دیے۔ اللہ نے تو ہمیں وہ نبی عطا فرمائے ہیں جو سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، جن کو اللہ نے چنا ہے، خاندان کو چنا، نبوت آپ کے خاندان میں چنی گئی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک میں نور نظر آتا تھا، آپ کے خاندان میں نور نظر آتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، جس دن اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے یہی ربیع الاول کا مہینہ 22 اپریل 571 عیسوی یکم جیٹھ 628 بکرمی دنیا میں اللہ کے محبوب نبی تشریف لا رہے اور دنیا میں اجالا ہو رہا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ، ربیع کا معنی بہار، اول کا معنی پہلی بہار دنیا میں آئی ہے جب ہمارے اور آپ کے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ کا حبیب آیا ہے، ربیع الاول پہلی بہار ہے اور پہچانے جا رہے ہیں۔ اس دن کیا ہوا؟ ایک یہودی بھاگتا ہوا ہے، یہود بھی پہچانتے ہیں ہمارے نبی کو، اللہ فرماتے ہیں پہچانتے ہیں، بغض اناد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، جانتے وہ بھی ہیں عیسائی بھی، یہی نبی آخر الزمان ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری انہوں نے آپ کی زندگی پڑھی ہے، آپ کی سیرت پڑھی ہے، ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کی صفات تورات میں بھی، انجیل میں بھی۔ تو یہودی بھاگتا ہوا آیا، پوچھنے لگا آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ آج کوئی پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جس دن ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے اس دن 10 بچے پیدا ہوئے تھے، 10 بچے مکے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ پوچھتا رہا، لوگوں کو بتایا گیا فلاں کا بیٹا، کہنے لگا والد زندہ ہے یا یتیم ہے؟ انہوں نے کہا والد تو زندہ ہے۔ کہنے لگا کوئی ایسا بچہ بتاؤ جو آج پیدا ہوا ہو یتیم، والد نہ ہو، یتیم ہو۔ لوگوں نے کہا عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ وہ آیا، کہنے لگے مجھے دکھاؤ۔ اللہ کے نبی کی چہرے پہ نظر پڑی، ماتھے میں نور نبوت نظر آیا، ایک چیخ ماری اور کہنے لگا ہائے بنی اسرائیل، آج نبوت تم سے چھن گئی ہے اور یہ بنی اسماعیل میں آج نبوت آ گئی ہے۔ یہ نبی جو برکتیں لائے ہیں، یہ نبی رحمتیں لائے ہیں۔ کون آ رہے ہیں دنیا میں؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے ساری زندگی کو، آپ کے حسن و جمال کو، آپ کے خاندان کو، آپ کی زندگی کو 2 شعروں میں بند کیا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ میرے محبوب آپ سے زیادہ حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا کوئی نہیں۔ ہم بھی حسین بننا چاہتے ہیں نا، ہم بھی دیکھتے ہیں بھئی حسین نظر آئیں، کوئی صابن پاؤڈر شولر فیئر اینڈ لولی فلاں یہ استعمال کرتے ہیں۔ ارے حسین بننا ہے تو محبوب کی اتباع کر لو، جس محبوب کو اللہ نے سب سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، بنانے والا رب خود تعریف فرما رہے ہیں، وَالضُّحَىٰ، میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم۔ کیسا چہرہ تھا، کیسا چہرہ تھا؟ احسن الوجہ، خوبصورت چہرہ، اظہر اللون، آپ کا رنگ بھی خوبصورت، چہرہ بھی خوبصورت، بناوٹ بھی خوبصورت، رنگ بھی خوبصورت، اظہر اللون ابیض ملیحا، سرخی مائل سفید آپ کا رنگ، نہ زیادہ سفید نہ بالکل سرخ، اور آپ کا چہرہ مبارک کأن الشمس تجری فی وجہی، یوں پتہ لگتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرے سے روشنی لے کر طلوع ہوتا ہو، کأنما قطعۃ من قمر، چاند کا ٹکڑا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ علماء سے سنتے ہیں، ایک طرف چاند چمک رہا، ایک طرف اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، اور وہ فرماتے میرے دل نے کہا اللہ کے نبی زیادہ حسین ہے، چاند کو پلٹ کر دیکھتا ہوں ویسے ہی نظر آتا ہے، محبوب کو دوبارہ دیکھتا ہوں پہلے سے زیادہ حسین نظر آتا ہے۔ وہ نبی اللہ نے دیے ہیں، حسین بننا ہے آ جاؤ، اس محبوب کی غلامی اختیار کرو، جن کے بارے میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن بخشا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو ظاہر کیا۔ مصر کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتی رہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا اور ہاتھ کاٹ ڈالے، اور اللہ نے محبوب کو حسن دیا، محبوب کے حسن کو چھپا دیا۔
تھوڑا سا ظاہر کیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر محبوب کے حسن کو بھی اللہ ظاہر کر دیتے تو لوگوں کے دیکھ کر کلیجے پھٹ جاتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ محبوب کا وہ حسن تھا، اشکل، احمر، ادعج، اکحل، آپ کی آنکھ کیسی تھی جس کی تعریف اللہ بیان فرما رہے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَيْكَ، اور مَا زَاغَ الْبَصَرُ، دوربین جیسی نظر کی اللہ تعریف فرما رہے ہیں۔ اکحل، اللہ کے نبی کی آنکھ قدرتی سرمگی، سرما لگا ہوا تھا اللہ کے نبی کی آنکھ میں، قدرتی ہمیشہ سرما لگا رہتا تھا، اور آپ کی آنکھ کی پتلی سیاہ، بہت زیادہ سیاہ، سفیدی بہت زیادہ سفید، اشکل، آپ کی آنکھوں میں لال رنگ کی لکیریں تھی، لال رنگ کے ڈورے تھے۔ یہ آنکھ تو اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ 8-10 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ ملک شام تجارت کے لیے جا رہے ہیں، راہب تھا یہودی عیسائیوں کا بڑا راہب، عالم جو ان کا کہلاتا ہے، اس نے دیکھا اللہ کے نبی پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، جدھر کو جاتے ہیں درخت ان پر سایہ کرتے ہیں، وہ نشانیاں علامتیں دیکھی تو ان کے چچا سے کہنے لگے، اللہ کے نبی کے چچا سے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگے میرا علم کہتا ہے یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ یتیم ہے۔ ان کے چچا کہنے لگے ہاں میرا بیٹا نہیں، میرا بھتیجا ہے، لیکن مجھے بیٹوں سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر وہ کہنے لگا یہ جو آنکھوں میں لال رنگ کی لکیریں ہیں یہ پیدائشی ہیں یا سفر کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں؟ کہنے لگے پیدائشی ہیں۔ وہ راہب آگے بڑھا، اللہ کے نبی کی پیٹھ سے کپڑا اٹھایا، مہر نبوت نظر آئی، کہنے لگا انہیں آگے نہ لے کے جاؤ، آگے ملک شام میں یہود رہتے ہیں، وہ انہیں تکلیف پہنچائیں گے، یہ نبی آخر الزمان ہے۔ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں لال رنگ کی لکیریں ہوں گی۔ احدب الاشفار، آپ کی پلکیں اور نظر کیسی تھی؟ ما زاغ البصر، اللہ محبوب کی آنکھوں کی تعریف فرما رہے ہیں۔ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز کے اندر اللہ کے نبی آگے چلنے لگے، یہاں امام صاحب کھڑے آگے چلتے گئے، اور یہ محراب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بنا ہے، مسجد کے مینار اور یہ محراب بعد میں بنے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں صرف تھوڑی سی دیوار آگے ہوتی تھی، اللہ کے نبی چلتے چلتے دیوار تک پہنچے، پھر آپ تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر آپ پیچھے ہٹے ہیں، پھر اپنی جگہ پر آئے، پھر آپ پیچھے ہٹتے گئے، پچھلی صف تک چلے گئے، وہاں سے پھر اپنی جگہ پر تشریف لائے۔ صحابہ نماز کے بعد پوچھنے لگے یا رسول اللہ عجیب حالت منظر دیکھا آج؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نماز میں قرآن پڑھ رہا تھا اور قرآن میں جنت کا ذکر آیا تو اللہ نے جنت کو میرے سامنے کھول دیا۔ نماز میں جنت کو دیکھ رہے ہیں، کہاں؟ میری نظر وہ آگے تک جہاں تک روشنی جا رہی ہے، آگے مجھے پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی نظر ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا، اس سے اوپر جنت، اللہ کے نبی زمین پر کھڑے ہیں، جنت اور جنت کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ انہی آنکھوں سے اللہ اپنے محبوب کو جنت کا نظارہ دکھا رہے ہیں۔ احدب الاشفار، آپ کی پلکیں قدر دراز لمبی تھی، ازج الحواجب، کمان کی طرح مڑی ہوئی آپ کی یہ ابروئیں تھی، یہاں درمیان میں بال نہیں تھے، بینہما عرق، یہاں ایک رگ تھی، یدرہ عند الغضب، جب غصہ آتا تھا اللہ کے نبی کو یہ رگ یوں پڑکتی تھی، واسی الجبین، آپ کی پیشانی کشادہ تھی، پیشانی کشادہ، عظیم الحامہ، آپ کا سر مبارک قدر بڑا، عربوں کا رواج تھا اس کو سردار بناتے تھے جس کا سر بڑا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو جگ جہان کا سردار بنایا ہے تو سر بھی بڑا عطا فرمایا ہے۔ اور نبی نے فرمایا انا سید الاولین والآخرین، میں پہلو والوں کا بھی سردار، میں بعد والوں کا بھی سردار، انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ پھر آپ کے بال رجل الشعر، گنگریالے بال تھے، لیس بسب، نہ بالکل سیدھے، ولا جعد، نہ بہت زیادہ مڑے ہوئے، بلکہ کبھی آپ پہاڑی علاقوں میں گئے ہوں تو اوپر سے پانی گرتا ہے آبشار، وہ یوں بل کھاتا ہوا پانی آتا ہے، ایسی اللہ کے نبی کے بال مبارک تھے۔ درمیان میں مانگ تھی، مانگ
خود بخود مانگتی. کبھی اللہ کے نبی کبھی ٹوپی، کبھی اکثر امامہ پہنتے تھے، کبھی ٹوپی کپڑا سر پہ رکھتے تھے، ننگے سر اللہ کے نبی بہت کم. لیکن جب آپ زلفیں صحیح کرتے، درمیان میں مانگ نکلتی، تو مانگ میں سے بھی نور نکلتا ہوا نظر آتا. بال کہاں تک دے؟ بہت کم بال کٹوائے ہیں، ایک کان کے درمیان تک بال، ایک روایت، دوسرے کان کی لو تک، یہاں تک، اکثر یہاں تک بال رکھے ہیں. پھر کبھی زیادہ بڑھائے ہیں تو یہاں گردن تک، کبھی زیادہ بڑھائے ہیں تو کندھے تک، یہاں تک بال. اور بال کتنے سفید تھے؟ داڑھی اور سر کے بال میں، کان کے پیچھے اور داڑھی کے نچلے حصے میں زیادہ جو روایت آتی ہے وہ 20 بال، 13 بھی آتی ہے کہ 13 بال سفید تھے اور زیادہ 20 بال. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اگر اللہ کے نبی کے بال گننا چاہتے تو گن سکتے تھے. یہ وہ بال ہیں جن کی تعریف اللہ فرما رہے واللیل اذا سجا. میرے محبوب مجھے تیری کالی سیاہ زلفوں کی قسم، وہ لیل جب اذا سجا، جب وہ چھا جائے، یہ کالی رات سیاہ چھائی ہوئی ہے، ایسی اللہ کے محبوب کے بال مبارک تھے. سہل الخدین، آپ کے گال بالکل برابر تھے، نہ کمزوری کی وجہ سے اندر پچکے ہوئے، نہ چربی کی وجہ سے ابھرے ہوئے، بالکل برابر گال تھے، نرم ملائم. اکن الارنین، آپ کا ناک قدرے اٹھا ہوا، چپٹا ہوا ناک نہیں تھا. لہو نور یعلو، یا نور کا ہلکا ہوتا تھا. زلی الفم، آپ کا منہ مبارک قدرے کشادہ، نہ بڑا منہ نہ تنگ منہ. اشنب الاسنان، آپ کے دانت مبارک اولے سے زیادہ چمکدار تھے. ہم مسکراتے تھے، اللہ کے نبی مسکراتے تھے. جب کبھی مسکراتے تھے تو ہماری طرح کہہ کر نہیں ہاں 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 یوں نہیں ہنستے تھے، مسکراتے تھے. جب دانت نظر آتے تھے تو سامنے دیوار پر نور پڑتا ہوا نظر آتا تھا. 12 ربیع الاول سن 11 ہجری، جس دن آپ دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں، ہمارے نبی نے 2 نمازیں اپنے حجرے میں ادا کی ہیں. بیماری کی حالت میں بھی اللہ کے نبی نے مسجد میں نماز ادا فرمائی ہے. حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کندھوں پہ ہاتھ ڈال کر آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں. بیماری کی حالت کے باوجود جن کے لیے جہان بنا، جن کے لیے جنت بنی، مسجد کی نماز نہیں چھوڑی. امت کو بھی پیغام دیا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کتنے شفیق مہربان نبی تھے جو بڑے بڑے جنہوں نے معاف کر دیے. چچا کے قاتل کو معاف کیا، بیٹی کے قاتل کو معاف کیا، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی، احد کے میدان میں زخمی ہوئے تو دعائیں دینے لگ گئے. وہ محبوب نبی جب معاملہ آیا نماز کا، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل کہتا ہے چند جوانوں سے کہوں لکڑیاں جمع کرو اور پھر میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں. شفیق نبی ہے، مہربان نبی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال آتا ہے، نہیں تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. کتنے سخت وعید. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اور کچھ تو ایسے جو گھروں میں پڑھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ آنکھ جس کی تعریف اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میری ان آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز میں ہے. ہم تو کہتے ہیں فرانس والوں نے گستاخی کی، فرانس والوں نے برا کیا ہے، وہ تو ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے، وہ تو یہود ہیں. یہودی پہلے سے ہی ہمارے نبی کے مخالف ہیں، پہلے سے ہی نبی کے مخالف ہیں. اور اللہ کے نبی وہاں حلیمہ سعدیہ لے کر گئی، قبیلہ بنو سعد، مکہ مکرمہ سے 135-40 کلومیٹر دور، طائف سے بھی آگے ہے. اللہ سب کو دکھائے وہ جگہ جہاں ہمارے نبی کا بچپن گزرا ہے. کبھی جانا ہو تو سفر کرنا وہاں کا، طائف بھی جانا جہاں ہمارے نبی کے قدم لگے. اور آگے بنو سعد کے قبیلے میں کیا منظر نظر آتا ہے وہاں اللہ کے نبی کا جہاں بچپن گزرا ہے. وہ حلیمہ سعدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کے نبی کا بچپن گزرا ہے، تو اللہ کے نبی کی جہد فرما رہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. یہ اللہ کے نبی ساری امت کے لیے فرما رہے ہیں. حلیمہ سعدیہ جو آئی ہیں اور وہ اللہ کے نبی کو لیا ہے، برکتیں آئی ہیں. تو بھائیو دنیا آخرت کی برکتیں اللہ کے نبی کی زندگی کے ساتھ مخصوص ہیں. وہ نبی جو سب سے زیادہ حسین خوبصورت نبی، اللہ 12 ربیع اول میں عرض کر رہا تھا 2 نمازیں حجرے میں ادا فرمائی ہیں.
ایک 11 ربیع الاول عشاء کی نماز، ایک 12 ربیع الاول فجر کی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک اس طرف اور وہاں پردہ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فجر کی نماز 12 ربیع الاول سن 11 ہجری جس دن دنیا سے رحلت فرما رہے، اللہ کے نبی نے نماز ادا فرمائی حجرے میں۔ پھر آپ نے پردہ ہٹایا کہ میں دیکھوں صحابہ کو، صحابہ کا دیدار فرمایا جن کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، اپنے نبی کی اطاعت کا، اللہ سے محبت، اللہ کی اطاعت ایمان کا حصہ، اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے نبی کی اطاعت ایمان کا حصہ، اور جن کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گئی ان سے محبت، ان سے عقیدت، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کے اہل بیت، اللہ کے نبی کا گھرانہ، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت ہے، ان کی عقیدت، ان کی محبت دل میں رکھنا ایمان کا حصہ۔ صحابہ کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ، ان سے عقیدت، ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کا آخری دیدار فرمایا، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں ہمارے نبی نے دیکھا تو اللہ کے نبی مسکرائے ہیں، خوش ہوئے ہیں۔ اگر کسی نے اللہ کے نبی کو راضی کر، یہ 12 ربیع الاول کی بات، یہ آخری وقت ہے اللہ کے نبی کا، پھر اس کے بعد آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے، رحلت فرما گئے، تو امت کو دیکھ کر، نماز میں دیکھ کر اللہ کے نبی خوش ہوئے ہیں۔ جو اللہ کے نبی کو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہے گا وہ نماز کبھی نہیں چھوڑے گا۔ فرانس والوں نے خاکے چاپے، وہ تو ہیں ہی گستاخ یہودی ہیں، وہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کے پاس جب اللہ کے نبی تھے، بکریاں چرا رہے ہیں، یہود گزرے، چھوٹے بچے اللہ کے نبی کو دیکھا، نشانیاں نظر آئیں، ماتھے میں نور نبوت نظر آیا۔ حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگی یہ بچہ کون ہے؟ وہ کہنے لگی میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگی ان کا والد؟ وہ ابو کبش ان کے خامند بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگی یہ ان کے والد ہیں ابو کبش۔ تو کہنے لگے، یہود کہنے لگے اگر تم کہتی کہ یہ بچہ یتیم ہے ہم انہیں یہی قتل کر دیتے، اس لیے کہ نبی آخر الزمان کی نشانیاں ان میں پائی جا رہی ہیں۔ تو یہود تو پہلے سے ہی قتل کے در پہ ہیں، ہمارے نبی کی شان میں تو وہ گستاخیاں کر رہے ہیں، وہ تو نبی کی تکلیف، مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان بھی، اللہ کے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ہم مسلمان بھی جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، لیکن کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، جو نماز نہ پڑھ کر نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، نبی کی آنکھوں کو تکلیف۔ ابھی ہم نے بھی یہ سوچا ہے سورے علاقے والوں کو نمازی بناؤ، آج سے نیت کرو خود بھی اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے اور مسلمانوں کو بھی کہیں گے۔ کرتے ہو نیت سارے انشاءاللہ؟ کم از کم گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، یہ جو نماز نہیں پڑھتا انہیں کہو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نماز میں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اور اپنا بیٹا تھپڑ مارے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے، کسی اور کا بیٹا تھپڑ مار دے تو دکھ تو ہوتا ہے، لیکن اپنا بیٹا آ کر تھپڑ مار دے زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ہی نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچائیں گے تو کون پہنچائے گا؟ کیا طریقہ ہے؟ نماز، نماز۔ اللہ کے نبی نے نماز میں دیکھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ اس زمانے میں تو یہ لائٹیں وغیرہ نہیں تھی، تو بعد میں آئی ہیں، چراغ جلتا تھا، چراغ۔ اب چراغ جو جل رہا ہے ادھر سے اللہ کے نبی نے پردہ ہٹایا، اللہ کے نبی مسکرائے، تو جب مسکراتے تھے تو دانت مبارک سے نور نکلتا تھا، تو ادھر سے جو نور کی کرنیں پڑی ہیں، جیسے اب لائٹ نہ ہو اور کوئی لالٹین جل رہا ہو، ایک آدمی بیٹری کی ٹارچ مار دے تو ایک دم روشنی آتی ہے، ایک دم روشنی آئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نماز میں کھڑے تھے، ہم نماز میں یوں دیکھنے لگ گئے، اللہ کے نبی کی یہ دانت مبارک جن سے نور نکلتا تھا، نماز میں دیکھنے لگ گئے۔ تو اشنب الاسنان، ہمارے نبی کے دانت بولے سے زیادہ چمکدار، کس اللحیہ، اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک گنجان تھی۔ سارے نبیوں کی یہ سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ داڑھی شروع ہوئی ہے، ان کی داڑھی نکلنی شروع ہوئی، تو یہ ان سے یہ سلسلہ چلا، اور پھر باقی جتنے نبی آئے ہیں سب نے داڑھی رکھی ہے، اس لیے کہ یہ پہچان ہے اللہ کے نبی کی غلامی کی۔ کیسے میں دکھاؤں گا لوگوں کو کہ میں نبی کا غلام ہوں، کہ باطل والے تو میری سنتے کوئی نہیں، میری شکل دیکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، نبی کے مقابلے میں جادوگر آئے، اللہ نے جادوگروں کو ہدایت عطا فرما دی، نبی کے مقابلے میں
اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ یہ تو میرے مقابلے پہ آئے تھے، نبی کے مقابلے پہ۔ اللہ تو فرما رہے من آذا لی ولیا فقد آذنتہ من آذا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اللہ فرما رہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اور سب ولیوں کے ولی تو انبیاء تھے، سب سے بڑے ولی تو انبیاء تھے، تو نبی کے مقابلے میں آئے، اللہ نے ہدایت دے دی، مسلمان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے، تو نے ہدایت دے دی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ تیری شکل اپنا کر آئے تھے، مجھے اچھے لگے، میں نے ہدایت دے دی۔ جو بنی اسرائیل کے نبی کی شکل اپنائے وہ اللہ کو پیارا لگے، جو اللہ کے محبوب کی شکل اپنائے اللہ کو کتنا پیارا لگے گا۔ تو اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک گلجان، عریض الصدر، آپ کا سینہ کشادہ، بعید ما بین المنکبین، اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ، آپ کا بدن گھٹا ہوا، خوشبو آتی تھی آپ کے بدن مبارک سے۔ اللہ کے نبی سے مصافحہ کرتا، جب گھر جاتا گھر والے کہتے اللہ کے نبی سے مل کر آئے ہو۔ یہ وہ حسن ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ میں نے مختصراً عرض کی، یعنی تو کئی حدیثیں ہیں اللہ کے نبی کے حلیہ مبارک کے بارے میں۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث ہے، اس کا ترجمہ چھوڑ دیا کہ وقت کی قلت ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا کہ اللہ نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمائے جن سے بڑھ کر نہ کوئی حسین آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ اگر حسین بننا ہے تو اس محبوب کے غلام بن جاؤ۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اللہ نے محبوب کو وہ خاندان وہ گھرانہ عطا فرمایا جو پاک ہے، نہ پہلے بت پرست کوئی آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوئی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نصر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مزر، بن نظار، بن معد، بن عدنان، بن عود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عود، بن بود، بن کموال، بن عبی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن تابح، بن جاحم، بن ناحس، بن ماخی، بن ایفی، بن ابکر، بن عبید، بن الدوا، بن حمدان، بن سمبر، بن یسربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیزی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقنات، بن ایہام، بن مقصر، بن ناعز، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن ایرام، بن کیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم علیہ السلام، بن طارح، بن ناحور، بن سروج، بن رو، بن فائج، بن عابر، بن ارفقشاد، بن سام، بن نوح علیہ السلام، بن لامک، بن متوشالح، بن اخرون، ادریس علیہ السلام، بن یرد، بن ملحلئیل، بن کینان، بن آنوش، بن شیس، بن آدم علیہ السلام۔ اے کوئی گھرانہ ایسا تو دکھاؤ، ہم کس کے پیچھے چل پڑے، ہم نے کس کی زندگی کو چھوڑ دیا، اس محبوب کو چھوڑ دیا جس کو رب فرما رہے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، محبوب میں آپ کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ اپنے محبوب کو راضی کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ آئے ہم نے محبوب کو چھوڑ دیا، نہ بازاروں میں نبی کی زندگی، نہ گھروں میں نبی کی زندگی، نہ غم پہ نبی کی زندگی، نہ خوشی میں نبی کی زندگی۔ اور مشورہ کرتے ہیں، پچھلے دنوں ایک شادی تھی، مجھے بلایا تھا بیان کے لیے، میں نے ویسے بیٹھے ہوئے میں نے کہا مشورہ تو کیا ہوگا، وسیب راضی تی ونجے، برادری راضی تی ونجے، فلاں کو راضی کرنا ہے، فلاں کو راضی کرنا ہے۔ میں نے کہا کبھی یہ بھی مشورہ ہوا ہے کہ میں میرا نبی میں کو راضی تھی ونجے؟ کبھی مشورہ ہم نے کیا ہو گھر میں؟ بھئی شادی ہے، شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، فلاں کوئی راضی کرنا ہے، فلاں کوئی راضی کرنا ہے، فلاں کوئی سڈنا ہے، اور کبھی یہ بھی سوچا ہے میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ہم میں اور ان میں یہی فرق تھا صحابہ میں، وہ سب کچھ لٹا کے محبوب کی رضا چاہتے تھے، ہم نبی کو چھوڑ کر سب کچھ چاہتے ہیں۔ ہمیں کچھ نہیں ملا نبی کو چھوڑ کر، انہوں نے دنیا چھوڑ دی، نبی کو لے لیا، سب کچھ مل گیا۔ ہاں لینا ہے کائنات کو کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ کیا علامہ اقبال رحمہ اللہ فرما گئے ہیں، تو وفا تو کر اللہ کے حبیب سے، اس نبی سے وفا کر جو مجھے اور آپ کو نہیں بھولے۔
ہم نے اس سے بے وفائی کی، ہم نے اسی کی زندگی چھوڑی، ہم سے بڑا بے وفا کون؟ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے تو ان سے وفا کر، پھر کیا یہ جہاں چیز ہے، کیا لوح قلم تیرے ہیں؟ لوح قلم تو کسی کے نہیں ہو سکتے، کوئی لوح قلم نہیں لا سکتا، لیکن یہ تعبیر فرما رہے علامہ اقبال رحمہ اللہ، تو اللہ کے حبیب کا غلام بن جا، اللہ ناممکن کو بھی تیرے لیے ممکن کر دے گا، ناممکن کو اللہ ممکن کر دے گا۔ جس کو اعلیٰ خاندان عطا فرمایا، اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، میرے محبوب انہیں کچھ نہیں مانگتا، اجرت نہیں مانگتا، ایک چیز مانگتا ہوں، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، ازواج سے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو، بنات سے محبت کرو، ازواج بھی جنتی، اولاد بھی جنتی، اور بیٹی کو جنت کی عورتوں کا سردار بنایا۔ میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس نے میری بیٹی کو خوش کیا، اس نے مجھے خوش کیا، اس نے میری بیٹی کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ میری بیٹی فاطمہ کیا تو راضی نہیں؟ اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ اما ترضا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے میں صحابہ، ان کا ہاتھ پکڑا، اپنے قریب کیا، اما ترضا ان یکون منزلک بمقابلۃ منزلی فی الجنہ، اے علی کیا تو راضی نہیں جنت میں تیرا محل میرے محل کے سامنے ہو؟ میرا پڑوسی ہے، اور دونوں شہزادوں کو اٹھایا ہوا ہے۔ جمعے میں جو خطیب خطبہ پڑھتا ہے، واجب ہے خطبہ پڑھنا بھی، سننا بھی واجب ہے۔ علماء نے لکھا اس وقت کوئی کام نہ کیا جائے، نہ ذکر، نہ تلاوت، نہ سنتیں، نہ کچھ، صرف خطبہ سنا جائے، واجب ہے۔ اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے، دونوں بچے آئے، اللہ کے نبی نے کسی اور سے نہیں فرمایا جاؤ میرے بچوں کو لے کر آؤ، یوں اشارہ کیا، خود خطبہ چھوڑ کر گئے ہیں، دونوں بچوں کو اٹھایا، پھر خطبہ مکمل فرمایا ہے۔ ایک موقع پر نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے میں ہیں، دونوں بچے کھیلتے ہوئے آئے، ایک اوپر ایک نیچے، اللہ کے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا۔ اگلی صف والے جو تھے ان میں سے ایک آدمی نے یوں سجدے سے تھوڑا سا سر اٹھا کے کہ سجدہ لمبا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو یوں سر اٹھایا، دیکھا کہ ایک اوپر بیٹھے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن نیچے ہیں، تو یوں ہاتھ بڑھایا، تو اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، جیسے اللہ کے نبی سامنے دیکھتے تھے ویسے اللہ پیچھے بھی دیکھتا تھا۔ پیچھے دیکھا ایک ہاتھ بڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی نے نماز میں یوں اشارہ کیا، نہیں رہنے دو۔ اس وقت تک ہمارے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک شہزادے پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں۔ یہ وہ شہزادے ہیں جن کو میرے نبی نے فرمایا سیدہ شباب آل الجنہ الحسن والحسین، یہ خاندان عطا فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے لاڈلے دونوں شہزادے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا حسین منی وانا من، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اس کو یہ خاندان بھی عالی شان ملا ہو، جو سب خود بھی عالی شان ہو۔ خلقت مبرا من کل عیب، اللہ نے ہر عیب سے پاک بنایا ہے۔ ہمارے اندر عیب ہیں، دنیا کے باقی انسانوں میں عیب ہیں، ایک ہستی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو بے عیب ہیں، جو بے عیب کے پیچھے چلے گا اللہ اسے بھی بے عیب بنا دیں گے۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، پاک صاف ستھرے۔ ہم تو پیدا ہوئے گندگی لے کر آئے، دائیاں صاف کرتی ہیں یا عورتیں صاف کرتی ہیں گندگی، بچے کو نہلاؤ جی انہیں غسل دو کہ یہ گندگی لگی ہوئی ہے جسم پہ۔ ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے پاک صاف ستھرے، گندگی سے پاک، اور اللہ نے بتایا ہے یہ میرے نبی ہیں، یہ پاک ہو کر آئے ہیں، جو ان کے پیچھے چلے گا اللہ اسے بھی گندگیوں سے پاک کر دے گا۔ تو آؤ آج نبی کی سیرت تو ختم ہی نہیں ہو سکتی، 22,330 دن 6 گھنٹے نبی کی زندگی ہے، کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ نے حبیب کی قرآن میں سیرت بیان کی، علماء نے لکھا ہے قرآن کی ایک ایک آیت سے نبی کی سیرت نکلتی ہے۔ 23 سال میں اللہ نے قرآن سیرت بیان کی، 8,156 دن میں 26,000 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے ہیں۔ ہم تو سال میں ایک محفل کروا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں حق ادا ہو گیا، کدھر حق ادا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی ہم نے بڑا تیر مار لیا۔ اللہ نے 8,156 دن میں 26,000 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے، نبی کی سیرت بیان کی ہے۔ اگر ایک دن کی اوسط نکالے تو ایک دن میں کم از کم 3 مرتبہ بنتا ہے۔ 8,156 دن تک روزانہ
3 مرتبہ اللہ محبوب کی سیرت بیان کر رہے ہیں، تو ہم ایسے انسان کہاں حق ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ سیرت اپنانی کی چیز ہے، یہ سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی ہے، اور نبی کی سیرت بیان اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے۔ بار بار جس کے تذکرے ہوتے ہیں وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ اور ساری دنیا کو کسی بچے کو کہو او جی امریکہ کوئی ملک کوئی نہیں، وہ کہے گا جی تو بے وقوف ہے، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ امریکہ دیکھا تو نہیں ہے، سن کے یقین بن گیا کہ امریکہ ملک ہے۔ تو بار بار نبی کی سیرت سنیں، نبی کی زندگی سنیں، آپ کے اخلاق سنیں، آپ کی زندگی، مکے کی زندگی، مدینہ منورہ کی زندگی، آپ کی گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، اس کے بار بار تذکرے ہوں تاکہ ہماری زندگی میں نبی کی زندگی زندہ ہو جائے۔ اور اللہ کی قسم جس دن ہماری زندگی نبی کی زندگی کے مطابق ہو گئی، نبی کی اتباع میں آ گئی، اللہ کی قسم یہ جو آج آوازیں لگ رہی ہیں کہ ڈالر اوپر چلا گیا، اس دن جس دن مسلمان نبی کے غلام بن کر زندگی گزاریں گے، اللہ ان ڈالر والوں کو ان مسلمانوں کا غلام بنا دے گا۔ صحابہ کے غلام بنے ہیں، صحابہ کے غلام بنے ہیں۔ باطل والے آج بھی کفر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ڈرتا ہے، اور یہ کافروں نے لکھا ہے اگر دنیا میں ایک اور عمر آ جاتا تو دنیا میں یہودیت ختم ہو جاتی، عیسائیت ختم ہو جاتی۔ کیوں؟ کہاں سے؟ یہ نبی کے غلام بن کر انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ارب کے تاجر تھے، 6 ریشم کی دکانیں، آج کے زمانے میں 6 ارب سے زیادہ کا روپیہ کا تاجر۔ آج کل تو اربوں روپے کے جو تاجر ہوتے ہیں بڑے تاجر کہلاتے ہیں، اربوں روپے کے تاجر۔ لیکن کیا کیا؟ وہ تجارت کو نہیں بڑھایا۔ جب اللہ کے محبوب پر ایمان لائے اور اللہ کے نبی پر ایمان ایسے لائے کہ 6 ارب سارا نبی پر قربان کر دیا۔ ان کے دل میں یہی تھا، ان کا ذہن یہ بنا تھا نبی پر خرچ کریں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ ہم کہتے ہیں او جی نبی کو چھوڑو، دکاندار جھوٹ بولتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ جھوٹ بول کر، اور یہ حالات بتاتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی نبی کو تو رام لو۔ ایک جگہ شادی ہو رہی تھی، گانے بج رہے تھے، اور میں نے کہا جی یہ ان کو چھوڑو، یہ گانے وغیرہ تو میرے نبی نے منع کیے ہیں۔ کہنے لگے مولوی صاحب اپنا دین اپنے کول رکھو، اس چیز سے نبی نے منع کیا ہے، اس سے رک جانا ہی تو نبی سے عشق ہے، نبی کا حکم ماننا ہی تو سب سے بڑا ادب ہے۔ میرا بیٹا مجھے کہے جی مجھے آپ سے محبت ہے، اور میں کہوں جی 1 گلاس پانی پلاؤ، وہ کہے جی نہیں ابا میں بڑی محبت ہے مجھے آپ سے، بڑی محبت ہے، وہ حکم نہ مانے تو یہ ہم کیا کہیں گے؟ یہ گستاخ ہے یا ادب ہے؟ با ادب ہے، گستاخ کہیں گے نا۔ جو حکم نہیں مانتا وہ سب سے بڑا گستاخ ہے۔ ایسی اللہ کے محبوب سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی اطاعت کی جائے، محبوب کی جو فرمان ہیں ان کو لیا جائے، اور صحابہ نے یہی کیا، سارا مال قربان کر دیا۔ اللہ کی طرف سے سلام آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ اولاد کی پرواہ نہ کسی اور کی پرواہ، اللہ کے نبی کے فرمان کی پرواہ کی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوگوں اپنی محفلوں میں عمر کے تذکرے کیا کرو، اس لیے کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تذکرے ہوتے ہیں وہاں عدل کے تذکرے، اور عدل کے تذکروں سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنی مجلسوں کو مزین کیا کرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تذکرے سے۔ بڑے نبی نے فرمایا میرے آسمان پر بھی 2 وزیر ہیں، حضرت جبرائیل حضرت میکائیل علیہ السلام، زمین پر بھی میرے 2 وزیر ہیں، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آج تک وہ بھی ساتھ ہی اللہ کے نبی کے آرام فرمائے ہیں، قیامت کے دن بھی اکٹھے اٹھیں گے۔ یہ مقام کہاں سے ملا؟ یہ نہ حکومت کی دوڑ لگانے سے، نہ مال کی دوڑ لگانے سے، ایک دوڑ لگائی کہ اللہ کا حبیب راضی ہو جائے۔ اللہ کا حبیب راضی ہوا تو یہ مقام ملا کہ قیامت تک اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ صلح دیا، اور قیامت کے دن اٹھیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا خیال ہے یہ اعزاز ان کے لیے تھا یا قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے نا۔ تو آج ہم بھی نیت کریں ان لکل نبی رفیق فی الجنہ وانت رفیقی فی الجنہ۔ اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، ساتھی ہے، جنت میں تم میرے ساتھی ہوگے۔ یہ کس لیے اعزاز ملا؟ جب سارا مال خرچ کر دیا نبی پر، اللہ کے نبی راضی ہو گئے۔
بیتullah میں لوگوں نے کہا آپ عمرہ ادا کر لو، کہنے لگے ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے محبوب عمرہ نہ کرے اور عثمان غنی عمرہ کر لے، یہ نہیں ہو سکتا، جو محبوب کرے گا میں وہی کروں گا۔ تو بھائیو یہ اعزاز اس لیے ملا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنت میں پڑوس، کس وجہ سے؟ نبی کی غلامی کی وجہ سے۔ تو آج ہم سب یہ مجمع نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد نبی والی زندگی بنائیں گے، کرتے ہیں سارے نیت انشاءاللہ۔ اور آخری بات، اللہ کے نبی نے 2 وصیتیں فرمائی، ایک پہلے آ چکی اس کی تفصیل، الصلاۃ، اے لوگوں نماز نہ چھوڑو۔ یہ مسجد بھری ہوئی ہے ماشاءاللہ، دل خوش ہو رہا ہے کہ مسجد بھری ہوئی ہے۔ اللہ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے جس کا گھر آپ نے بھرایا ہے، کیوں بھائی؟ خوشی ہو رہی ہے نا سب کو ہی، مسجد بھری ہوئی ہے، اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ اور جب یہ 5 وقت میں یہ مسجد ایسی بھری ہوگی اللہ کتنے راضی ہوں گے۔ تو آج سے نیت کریں کہ خود بھی نماز پڑھیں گے، گھر میں کوئی بے نمازی نہیں رہے، اور پیار محبت سے، فتوے سے نہیں۔ ہمارا کام نہیں کسی پر فتوے لگا، یہ منافق، یہ فلاں جو کلمہ پڑھتا ہے وہ اللہ کے نبی کا عاشق ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بھی یہی واقعہ ہوا ہے کہ وہ ذاتی دشمنی تھی اور ان قتل کر دیا بینک مینیجر کو، اور کہتے ہیں جی یہ تو گستاخ تھا، جس کی زندگی، جس کی فیس بک پر بھی آیا ہوا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی، اور گستاخوں سے ان کا بائیکاٹ۔ تو ہم فتوے والے نہیں ہیں، کسی پر فتویٰ، جس نے کلمہ پڑھا ہے ہم سے وہ بہتر ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا اللہ کو ساری دنیا کے کافروں سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ کلمے والا ایسا ہو نہیں سکتا جس نے کلمہ پڑھا ہو، ہاں کوئی بھول کر کوئی بات ہو جائے تو اس سے پوچھا جائے اور فتوے نہ لگائے۔ علماء کا کام ہے، مفتیان کرام کا کام ہے، ہم تو اس کے ایمان کی گواہی دینے والے ہیں۔ تو پیار محبت سے کہیں لوگوں کو، یہ نہیں کہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا تو کافر ہے۔ آج کل یہ زیادہ چلتا ہے، تو کافر ہے، تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ نہیں، پیار محبت سے کہ نہیں، اگر نہیں پڑھی توبہ کر لو، اللہ توبہ قبول کرنے والے۔ آج سے نیت کرو کہ نماز پڑھیں گے، کریں گے ایسے انشاءاللہ۔ اپنے یاروں دوستوں کو تو نمازی بنائیں، کم از کم قیامت کے دن ہمارا گریبان تو نہ پکڑیں کہ تم نے نماز خود پڑھتے تھے مجھے نہیں کہا۔ اور دوسرا کام، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کو گالی نہ دیں، غیبت نہ کریں۔ اگر کہیں ہو گئی، آدمی ہے تو کہیں گالی دے دی، بعد میں جا کر اس سے معافی مانگ لو، اسے کہو بھائی مجھے معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو معافی مانگنے میں شرم نہ کریں، کسی کا حق ہمارے ذمہ نہ رہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب حاضری ہوگی، کسی کا حق ہم پر نہ ہوا، اللہ کی قسم اللہ کے نبی ہمارے شفیع بنیں گے، شفاعت کریں گے اور اللہ کے نبی خوش ہوں گے۔ تو ہم سب نیت کریں، یہ میرے نبی، ہمارے نبی کی 2 وصیتیں تھیں، لوگوں کا مال نہ کھاؤ، نماز ادا کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے سارے